بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران نے اپنی فائنل شرائط پاکستان کے حوالے کر دیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران امریکہ کے لیے ایران کی تحریری شرائط پاکستان کے حکام کے حوالے کر دیں۔ ایرانی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان شرائط میں ایران نے اپنے جوہری پروگرام اور آبِ حرمت سے متعلق اپنی سرخ لکیریں واضح طور پر بیان کی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے آبِ حرمت کے نئے ضوابط، ناکہ بندی کے خاتمے، معاوضے اور عدم جارحیت جیسے اہم امور پر بات چیت کی۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی مختصر دورے کے بعد پاکستان سے روس روانہ ہو گئے ہیں۔ اس دوران انہوں نے پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت سے اہم ملاقاتیں کی، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے 24 گھنٹوں میں دوبارہ ملاقاتیں کی۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ نے مسقط کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عمانی قیادت سے ملاقات کی، جبکہ سعودی عرب اور قطر کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عباس اراغچی روس پہنچ گئے، پیوٹن سے ملاقات میں بڑے فیصلوں کا امکان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی روس کے شہر سینٹ پیٹر برگ پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمیت اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے آمد پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا یہ دورہ تہران اور ماسکو کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت کو جاری رکھنے کے لیے ہے۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ صدر پوٹن سے ملاقات موجودہ جنگی صورتحال اور اس کی تازہ پیش رفت پر بات چیت کا ایک اہم موقع ثابت ہوگی۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق عباس اراغچی نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان کو انتہائی مفید قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہاں ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے عمان کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان آبِ حرمت کی صورتحال پر اہم بات چیت ہوئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چونکہ ایران اور عمان اس اہم آبی گزرگاہ کے ساحلی ممالک ہیں، اس لیے دونوں کے درمیان مسلسل روابط اور ہم آہنگی ضروری ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب آبِ حرمت سے گزرنے والی عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران اور عمان کے درمیان اس معاملے پر عالمی سطح کا اتفاق پایا جاتا ہے اور دونوں ممالک نے ماہرین کی سطح پر مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ ماہرین کے مطابق روس، پاکستان اور عمان کے ساتھ ایران کے بڑھتے سفارتی رابطے خطے میں جاری کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ نیتنیاہو کو بڑا دھچکا، 2 سابق وزیر اعظم کا انتخابی اتحاد کا اعلان۔ اسرائیل کی سیاست میں نیا موڑ، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو بڑا دھچکا لگ گیا۔ اسرائیل کے 2 سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ اور یائر لیپڈ نے اپنی سیاسی جماعتوں کو ضم کر کے نیا انتخابی اتحاد بنانے کا اعلان کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے کہا کہ نئی پارٹی کو ٹوگیدر کہا جائے گا اور وہ اس کے لیڈر ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 30 سال کے بعد اب وقت آ چکا ہے کہ نیتنیاہو سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ اسرائیل کو اپنا رخ بدلنا ہوگا۔ اتحاد کا بنیادی مقصد اکتوبر 2026 میں ہونے والے عام انتخابات میں نیتنیاہو کی مخلوط حکومت کو شکست دینا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے نام نہاد صومالی لینڈ میں اپنا پہلا سفیر مقرر کر دیا۔ افریقہ میں صومالیہ سے علیحدگی اختیار کر کے علیحدہ ریاست کا اعلان کرنے والے نام نہاد صومالی لینڈ میں اسرائیل نے اپنا پہلا سفیر مقرر کر دیا ہے۔ چند ماہ قبل اسرائیل کی جانب سے اسے تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق مائیکل لوٹم کو صومالی لینڈ کے لیے اسرائیل کا سفیر نامزد کیا گیا ہے۔ وہ اس وقت افریقہ کے لیے اقتصادی امور کے خصوصی سفیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مائیکل لوٹم اس سے قبل کینیا، آذربائیجان اور قازقستان میں بھی اسرائیلی سفیر رہ چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے دسمبر 2025 میں نام نہاد صومالی لینڈ کی آزادی کو تسلیم کیا تھا اور ایسا کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا تھا۔ صومالی لینڈ نے 1991 میں آزادی کا اعلان کیا تھا، لیکن کسی بھی ملک نے اب تک اسے سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا۔ تاہم برطانیہ، ایتھوپیا اور متحدہ عرب امارات سمیت چند ممالک نے وہاں رابطہ دفتر قائم کر رکھے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران جنگ کے دوران آئرن ڈوم اور فوجی متحدہ عرب امارات میں تعینات کیے۔
امریکی نشریاتی ادارے CNN نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے ساتھ جنگ کے دوران اپنا دفاعی نظام آئرن ڈوم اور فوجی اہلکار خفیہ طور پر متحدہ عرب امارات میں تعینات کر دیے ہیں۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق معاملے سے واقف ایک اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران اسرائیل نے خفیہ طور پر فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم اور درجنوں فوجیوں کو متحدہ عرب امارات میں تعینات کیا، اور یہ اقدام دونوں ممالک کے درمیان غیر معمولی فوجی تعاون کی ایک نئی سطح کا آغاز ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی ذرائع نے ایکسیوز کی اس رپورٹ کی بھی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کے بعد اسرائیلی فوج کو ہدایت دی کہ وہ متحدہ عرب امارات میں آئرن ڈوم بیٹریوں اور انٹرسیپٹرز عملہ بھیج دیں۔ مزید بتایا گیا کہ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع کے مطابق ایران نے خطے میں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں متحدہ عرب امارات کو زیادہ نشانہ بنایا، یہاں تک کہ اسرائیل سے بھی زیادہ امارات کو نشانہ بنایا گیا، جہاں 550 سے زیادہ بیلسٹک اور کروز میزائلوں اور 2200 سے زائد ڈرون حملے کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کا دعویٰ ہے کہ ایران کے 90% سے زیادہ حملوں کو ناکام بنایا گیا، تاہم کچھ میزائل فوجی اور شہری اہداف کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ واضح رہے کہ آئرن ڈوم اسرائیلی ساختہ موبائل شارٹ رینج کا فضائی دفاعی نظام ہے جو مارٹر توپ خانوں کے گولے اور ڈرونز کو فضا میں ہی تباہ کرتا ہے۔ اسرائیل اس سے قبل اس نظام کو فروخت کرنے کے متعدد معاہدے کر چکا ہے، تاہم یہ غالباً پہلا موقع ہوگا کہ اسے کسی دوسرے ملک میں عملی طور پر تعینات کیا گیا ہو۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ ایکسیوز کے مطابق اس نظام نے جنگ کے دوران ایرانی میزائلوں کے درجنوں کوششوں کو ناکام بنایا۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعاون اور تعلقات کا معاہدہ 2020 میں ہوا تھا، اور اس سے ابراہیمی معاہدے کا نام دیا گیا، جس میں دیگر چند ممالک بھی شامل تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں لبنان میں حزب اللہ کی حمایت جاری رہے گی، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل قاآنی نے کہا ہے کہ لبنان میں حزب اللہ کی حمایت جاری رہے گی۔ بیان میں اسماعیل قاآنی کا کہنا تھا کہ مزاحمتی محاذ کے درمیان اتحاد پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ آج ہماری توجہ حزب اللہ اور مزاحمتی محاذ کے دیگر عناصر کی حمایت پر مرکوز ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ صہیونی ریاست نے حالیہ دہائیوں میں کسی بھی جنگ کو اپنے مقاصد حاصل کر کے ختم نہیں کیا۔ جنوبی لبنان میں شکست اسی تاریخی تسلسل کا حصہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اردن کے شاہکار ایران امریکہ ڈیل میں عرب ممالک کے تحفظ کی ضمانت کا مطالبہ۔ اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم نے مطالبہ کر دیا ہے کہ ایران امریکہ ڈیل میں عرب ممالک کے تحفظ کی ضمانت شامل ہونی چاہیے۔ اردن شاہی دیوان کے مطابق کویتی وزیر خارجہ نے اردن کے دارالحکومت عمان میں اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم سے ملاقات کی۔ ملاقات میں اردن اور کویت کے درمیان تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مشترکہ عرب ممالک کی کوششوں کو تیز کرنے پر گفتگو کی گئی۔ کویتی وزیر خارجہ سے گفتگو میں شاہ عبداللہ دوم کا کہنا تھا کہ خلیج کی سلامتی خطے اور دنیا کی سلامتی و استحکام کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ ایران امریکہ ڈیل میں عرب ممالک کے تحفظ کی ضمانت شامل ہونی چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران نے امریکہ پر اپنی ریڈ لائن واضح کر دی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ کو جوہری معاملات اور آبِ ہرمز پر اپنی ریڈ لائن واضح کر دی ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وزیر خارجہ عباس اراغچی کے دورے میں ثالث پاکستان کے ذریعے امریکہ کو تحریری پیغامات پہنچا دیے گئے ہیں۔ ایرانی پیغامات کا مقصد علاقائی صورتحال کی وضاحت اور ریڈ لائن واضح کرنا تھا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ عباس اراغچی جوہری پروگرام اور آبِ ہرمز پر ایرانی موقف کو دو ٹوک انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عباس اراغچی کی جانب سے اٹھائے گئے مسائل میں آبِ ہرمز پر نئے قانونی نظام کا نفاذ، جنگ کے دوران نقصانات کا معاوضہ وصول کرنا، اس بات کو یقینی بنانا کہ جنگ بھڑکانے والے عناصر ایران کے خلاف مزید فوجی جارحیت نہیں کریں گے اور ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کا خاتمہ شامل ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کی قیادت میں مختصر وفد نے 25 اپریل کو اسلام آباد میں پاکستانی حکام کے ساتھ اعلیٰ سطح کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔